الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما तमाम हज़रात का आवाज़ बुलंद मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكر الله हुजूर आए तो सिर आफरीन छा गई दुनिया हुजूर आए तो सिर आफरीन छा गई दुनिया अंधेरों से निकल कर उजालों में आ गई दुनिया सुते चेहरों से संग उतरा मुझे चेहरों पे नूर आया सुते चेहरों से संग उतरा मुझे चेहरों पे नूर आया हुजूर आए
میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے بعد آج 6 مارچ 2020 بروز جمعۃ المبارک 10 رجب المرجب 1441 ہجری، آج کے اس بیان میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات، حق نیت اور ارادے کے ساتھ خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد جو قرآن و سنت کے مطابق کہا گیا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس بیان کا موضوع ہے حیا اور پاک دامنی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عالمگیر مذہب ہے، فطرتی مذہب ہے، اور ہر صنف کو اس کے حقوق عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بہت غیرت والی ذات ہے۔ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیرتی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ غیرت والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور بے غیرتی کو، بے حیائی کو اللہ تعالیٰ کی ذات ناپسند کرتے ہیں۔ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی اور طرح طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں کرنے لگے اور بہتان لگانے لگے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت کو اتارا اور فرمایا کہ یہ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو ایسی غلط خبریں، غلط افواہیں ایمان والوں میں پھیلاتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، بے حیائی کا کوئی کام ہو جائے، تو جب تک صحیح ثبوت نہ ہو تب تک اس خبر کو پھیلاؤ ہی نہ، اس پر پردہ ڈالو۔ اس لیے آتا ہے کہ جو دنیا میں
بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ جب تک صحیح مکمل ثبوت نہ ہو اس وقت تک کوئی ایسی بات جو سنی ہو اس کو آگے پھیلانی نہیں چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں، جیسا کہ آج کل اخباروں میں روز سرخیاں لگی ہوتی ہیں، کسی نے کیا کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب بار بار لوگ ایسی خبریں دیکھیں گے، ایسی خبریں پڑھیں گے تو اس گناہ کو پھر ہلکا سمجھنے لگے۔ ہاں یہ ہو کہ مکمل طور پر ثبوت ہو، گواہی ہو، اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو سب کے سامنے سزا دی جائے، تو پھر تو وہ باقیوں کے لیے عبرت بنے گا اور باقی اس گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر اس پر سزا مرتب نہ ہوتی ہے اور ویسے ہی خبریں چلتی رہیں تو اس سے اور زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں برائی اور بے حیائی کے پھیلنے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہو۔ جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ جہنم کے دو گروہ ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ جہنمی ایسے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کی یہ نشانی بتاتا ہوں، وہ بعد میں آئیں گے۔ اور کئی باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں، انباء الغیب بتائی ہیں، جو ہو بہو اسی طرح بعد میں صادق آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا دو صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، تمہیں میں ان کی نشانی بتاتا ہوں۔ پہلے قوم معہم سیات کاذناب البقر، ایک ایسی قوم ہوگی کہ ان کے پاس گائے کی دمبوں کی طرح ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، جیسے گائے کی دم ہوتی ہے اس طرح کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے۔ یضربون بها الناس، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے بے گناہ۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، اور فرمایا دوسرا جہنمیوں کا گروہ وہ عورتیں ہوں گی، کاسیاتن جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، عاریاتن ننگی ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوں پھر بھی ننگی ہوں؟ فرمایا میرے صحابہ وہ اتنے تنگ کپڑے پہنے ہوں گی یا اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی جو کپڑوں کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا سطر چھپ سکے، جسم چھپ سکے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی۔ یہ مطلب ہے کہ کاسیات عاریات۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کاسیات دنیا میں کپڑے پہننے والی ہوں گی، عاریات فی الآخرہ، اور آخرت میں وہ ننگی ہو جائیں گی اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی آتا ہے کاسیات اللہ کی نعمتوں کو پہننے والی ہیں، عاریات عن الشکر، اور شکر سے ننگی ہے، مطلب شکر ادا نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ ممیلات مائلات، دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھیں مرد کے لیے ایسی خوشبو لگانی ہے کہ جو خوشبو سونگھی جائے، محسوس کی جا سکے، اور عورتوں کے لیے ایسی چیز لگانا زیب و زینت کے لیے بہتر ہے کہ جو نظر آئے لیکن
وہ پھیلے نہ. جیسے مہندی ہوتی ہے، مہندی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن اس کی خوشبو ایسی نہیں ہوتی کہ دوسروں کی طرف پھیلے. تو عورتوں کے لیے ایسی چیز لگانا بہتر ہے کہ جو پھیلے نہ، اور مردوں کے لیے خوشبو لگانا جو پھیلے وہ بھی جائز ہے، بہتر ہے. خوشبو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کوئی عورت خوشبو لگا کے، تیز خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ عورت شمار ہوتی، جس کی خوشبو کی وجہ سے راستے میں جائے جدھر جدھر خوشبو پھیلتی جائے اور مرد اس کی طرف مائل ہوں، یا ایسا کوئی زیور پہنتی ہے، پاؤں میں پائلے پہنتی ہے، چھن چھن کرتا ہے تو وہ دوسروں کو متوجہ کرتا ہے، مردوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. فرمایا یہ ممیلاتن، یہ مائل کرنے والی ہیں. ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ ان کپڑوں کو دیکھ کر ان کی طرف جو ہے مرد مائل ہوتے ہیں. ممیلاتن مائلاتن، مائل کرنے والی ہیں اور خود مائل ہونے والی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، حضور نے فرمایا ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے. کوہان جیسے ایسے اوپر نہیں بنی ہوتی، سر کے پیچھے گردن میں ہوتی ہے، جانور کے بیل کی بھی ہوتی ہے، گائے کی بھی ہوتی ہے اور اونٹوں کی تھوڑی بڑی ہوتی ہے. تو فرمایا ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، یعنی ایسے اوپر کی طرف انہیں اٹھائے ہوئے ہوں گے. جیسے بعض عورتیں جو ایسے بالوں کو جوڑا بنا کے ایسے اوپر کر کے اوپر جوڑا باندھتی ہیں اور پھر اس سے ان کا قد تھوڑا اونچا نظر آتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ اس کا قد اونچا ہے، حقیقت میں قد اونچا نہیں ہوتا. بعض وہ ہیلیں پہن کے اونچی ایڑی والی جو ہے وہ جوتیاں پہنتی ہیں، ہیل والی، تو وہ پہن کے قد اونچا کرنا چاہتی ہیں. اور بعض سر کے اوپر جو ہے وہ ایسے جوڑا باندھ کے اپنا سر اونچا دکھانا چاہتی ہیں. حضور نے فرمایا ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی. اور فرمایا یہ جو عورتیں ہیں کہ کپڑے پہننے والی بھی ہوں گی، پھر بھی ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سار اونٹنی کی کوہان کی مانند ہوں گی. حضور نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ دونوں، یہ جو اوپر لوگ تھے جن کے ہاتھ میں گائے کی دمبوں کی طرح کوڑے ہیں اور لوگوں کے بے گناہ مانتے ہیں، ایک وہ اور دوسرے یہ عورتیں، یہ دونوں کے دونوں گروہ حضور نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ولا یجدن ریحا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں. جبکہ حضور نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو کتنی دور دور مسافت تک جو ہے وہ جائے گی، لیکن یہ جن کی نشانیاں ابھی ذکر کی ہیں یہ نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے اور نہ جنت کی خوشبو سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، حضور کی حکم کی پرواہ نہیں کی دنیا میں. حضور نے فرمایا یہ بعد میں آئیں گے اور ان نشانیوں سے تم ان کو پہچاننا اور خود ان سے دور رہنا، خود ان میں شامل نہ ہونا. اپنی گھر کی خواتین کو ایسی جیسی یہ ان میں جو خرابیاں عیب بتائے ہیں یہ اپنے گھر کی خواتین میں پیدا نہ ہونے دیں، اس لیے کہ یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گی اور جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگیں گی. اور میرے محترم سامعین، حیا پاک دامنی یہ اسلام کا شعبہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ حیا بھی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے لا ایمان لمن لا حیاء له، کہ جس میں حیا نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں، جس میں حیا نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور میرے محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا تم سے فوت ہو جائے، تمہارے اندر حیا نہ ہو، حیا تمہارا مر جائے تو فافعل ما شئت، پھر جو تم چاہو کرو، پھر تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ گناہوں سے روک نہیں سکتی.
یہ ایک حیا ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ لیکن جب کسی کا حیا ہی مر جائے، کسی مرد کا یا کسی عورت کا، تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا۔ اسی لیے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مردوں کو بھی اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب اس کا حکم دیتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ مردوں کو کہتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پیارے نبی جی ایمان والے مردوں کو کہیں کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اس لیے کہ نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جس پر بھی پڑتی ہے اس کا عکس اپنے دل میں بٹھا لیتی ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والوں کو کہیں کہ اپنی نظریں جھکائیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے جو مرد غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا ہے اس پر، والمنظور الیہ، اور جس کی طرف دیکھا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو خود دکھا رہی ہے، خود سامنے آ رہی ہے، مردوں کے سامنے آ رہی ہے اور بن ٹھن کے، فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اور فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور ایمان والے مردوں کو کہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان مرد یا عورت مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے گا، میں اسے نبی ہو کر جنت کی گارنٹی دوں۔ کون کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ما بین لحییہ، ایک وہ چیز جو دو انسان کے جبڑوں کے درمیان ہے، انسان کی یہ زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے گا کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے۔ اور دوسرا فرمایا ما بین رجلیہ، جو دو ٹانگوں کے درمیان انسان کی شرمگاہیں، ان شرمگاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دے کہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا، تو حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہو کر اس مسلمان عورت مسلمان مرد کو جنت کی ضمانت دوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد مردوں کو حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ عورتوں کو کہتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، پیارے نبی جی ایمان والی عورتوں کو بھی کہیں تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، جب بھی کہیں آئیں جائیں باہر تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیارے نبی جی آپ اپنی بیویوں کو کہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہیں، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں کو کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب بھی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں، بڑی چادریں اوڑھ لیں یا برقع لے لیں جس میں پردہ ہو سکے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب با پردہ ہو کر عورت گھر سے نکلے گی تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ شریف خاندان کی عورت ہے، با حیا عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، وہ دیکھ کر پہچان لی جائے گی کہ با پردہ با حیا پاک دامن شریف خاندان کی عورت ہے، فلا یؤذین، پھر اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ایذا نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور جب کوئی عورت بے پردہ ہو گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ پھر لوگوں کے دلوں میں، مردوں کے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا پیارے نبی جی آپ اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والوں کی عورتوں کو کہیں کہ جب بھی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں تو با پردہ ہو کر۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ نبی کی بیویوں سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی بیٹیوں سے زیادہ پاک دل والی اور پاک صاف ذہن والی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے ان کو بھی فرمایا کہ وہ بھی جب گھر سے باہر نکلے تو با پردہ ہوتا ہے. جو آج کل کی بے پردہ عورتیں کہیں کہ جی ہمارے دل صاف ہیں، ہماری نظریں پاک ہیں، تو یہ محض ایک قسم کا دھوکہ ہے جو شیطان ان کو دے رہا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے میرے نبی کے صحابہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو غیر مستانسین لحدیث. ایک تو فرمایا کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور جب گھر میں داخل ہو جاؤ دعوت کھانے کے لیے جاؤ تو دعوت کھا کے واپس آ جاؤ، وہاں زیادہ دیر گپ شپ کے لیے نہ بیٹھو. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اگر نبی کے گھر سے بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، تو پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ چیز مانگو، براہ راست سیدھا گھر میں داخل نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام کے دلوں سے پاک زیادہ دل کس کے ہو سکتے ہیں. اللہ انہیں بھی فرما رہے ہیں کہ تم بھی جب نبی علیہ السلام کے گھر سے بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے نہ جاؤ. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور میرے محترم سامعین، میں آپ ہم سب کچھ، ہماری جان، ہمارا مال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. کس کا عطا کرتا ہے؟ ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، ہمارا کچھ بھی نہیں. اس کی حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ. اس کی حقیقی مالک کون ہے؟ اب خودکشی کیوں حرام ہے اسلام میں؟ حالانکہ بندہ بولے جی جسم میرا اپنا ہے اور میں خود اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اسلام کیوں منع کرتا ہے خودکشی حرام ہے؟ اسلام اس لیے جہنم میں جائے گا جس نے خودکشی کی. اسی لیے یہ حرام ہے کہ یہ جو انسان کا جسم ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. اور امانت کی پاسداری یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا ہے اسی طرح اس کو استعمال کریں، تو یہ اس امانت کی پاسداری ہے. اگر اس طرح استعمال نہیں کریں گے تو یہ امانت میں خیانت کی لائے. جیسے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ پڑھتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے کہ ہم کس کے ہیں جی؟ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے. تو اس سے بھی ہمیں اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا دین یہ ہمیں درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے خود مالک نہیں ہیں، ہمارے جسم کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں. ہمارے جسم کے مالک کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. اس لیے میرے محترم سامعین، جب ہمارے جسم کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اور ہمارے پاس جو بھی ہے مال و دولت وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. جیسے قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ زکوٰۃ دو اپنے مال کی، یہ مال تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ میں سیاح بہت ہوں، میں سمجھدار بہت ہوں، میرے پاس علم بہت ہے، ٹھیک ہے، میرا ذہن بڑا تیز ہے، یہ اس لیے میرے پاس مال زیادہ جمع ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا کی ہے. تو اللہ کی عطا کردہ مال میں سے اللہ کا حق جو اللہ نے رکھا وہ نکالو. اس نے کہا نہیں، یہ اللہ نے نہیں دیا، اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے، یہ تو میں نے خود حاصل کی ہے. پھر انجام کیسا ہوا اس کا؟ اسی مال سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی، اس کا جو محل تھا اس محل کو بھی، محل سمیت ہم نے زمین کے اندر اس کو دنسا دیا، زمین میں ڈبو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ مال میرا اپنا ہے، اللہ کا عطا کردہ نہیں. میرے محترم سامعین، ہمارا جسم، چاہے ہم مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مرد ہیں یا عورتیں، سب کا جسم یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اس پر بندہ اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا.
جیسے میں نے مثال دی ہے کہ خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے جو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فتنے جو ہے نا وہ ہمیں گھیر رہے ہیں. طرح طرح کے انداز میں، طرح طرح کے طریقوں سے، کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے، اور بڑے خوشنما نعرے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. اور وہ خوشنما نعرے پیش کر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کی اقدار سے، مسلمان خواتین کو ان کے پردے سے، ان کی حیا سے، ان کی جو یہ ازدواجی زندگی ہے اس سے، جو خاندانی سسٹم ہے اس سے ان کو متنفر کیا جا رہا ہے. اور کئی ہمارے ملک میں ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ایسی NGOs کام کر رہی ہیں کہ جو غیروں کی اور کافروں کی NGOs ہیں، اور باقاعدہ ان کو وہ فنڈز جاری کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کے معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے، ماں بہن کی کوئی پہچان نہیں ہے اور اولاد کی کوئی پہچان نہیں ہے، مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، خاندانی سسٹم جو ہے تباہ ہو چکا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کے اندر سے بھی یہ جو مسلمانوں کا خاندانی نظام ہے، یہ جو رشتے ناتے ہیں، یہ جو ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، چچا تایوں کا رشتہ ہے، یہ رشتے، یہ خاندانی سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ رشتہ خاندانی سسٹم جو ہے یہ بڑا جو ہے اس میں اسلام کا حصہ ہوتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کس طرح یہ سسٹم کا تباہ ہو جائے. جس طرح ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی معاشرے میں بھی ایسا ہو جائے. اور ایسا ہم مسلمان کبھی ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ آج کل بہت مشہور ہے، بہت زیادہ وبیلا اور شور مچا ہوا ہے ہر طرف، میڈیا پر، ٹیلی ویژنوں پر، پروگراموں پر، ہر جگہ پر. پچھلے سال بھی ہوا تھا اور اس سال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ، پچھلے سال تھوڑا کم تھا اور اس سال تھوڑا زیادہ ہے. کچھ بے حیا قسم کی، بے پردہ قسم کی، ان کو تو عورت کہنا ہی عورت کی بے ادبی ہے. عورتیں تو ہے نہیں، بندہ خسرے ان کو کہے تو وہ بھی کام ہے. اتنے تو وہ جو خنسے ہوتے ہیں، جو اجڑے اور خسرے ہوتے ہیں، اتنے بے حیا تو وہ بھی نہیں ہوتے. پچھلی دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک جلوس نکالا ہے اور بینر اٹھائے ہوئے تھے طرح طرح کے بے حیا قسم کی، ممبر رسول پر بیٹھ کر تو وہ لفظ منہ پر لانے کے جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن لاتے اس لیے تاکہ ہماری عوام کو، ہمیں اس کی حقیقت پتہ چلے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پچھلی دفعہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ سرخ سرخ، یہ پیلا پیلا، پتہ نہیں کیا، ایسے عجیب عجیب سے. کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کر لو، شوروں کو کہتے ہیں. بینر اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، ہم تمہارا کھانا نہیں گرم کریں گے. یہ ہمارے معاشرے کی جو ساری خواتین ہماری ہے تو بالکل تھوڑی سی ہیں، چند عورتیں ہیں، وہ بھی پیچھے NGOs کے کہنے پر یہ سارے کام کرتی ہیں، ان کو فنڈ ملتا ہے پیچھے سے. تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ ساری کی ساری عورتیں جو ہے نا اسلامی ملک پاکستان کی، وہ ہماری طرح ہو جائیں. تو اس دفعہ بھی انہوں نے ایسے عجیب عجیب اور گھٹیا گھٹیا نعرے جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں، اور ایسے ٹریننگ کرتی ہیں جیسے جو نا کمانڈو ٹریننگ کرتے ہیں، جیسے کمانڈو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، ایسے ٹریننگ کر کے اور بڑے گھٹیا قسم کے نعرے. کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، کہتے ہیں ہمارا جسم ہے ہماری مرضی، جو ہم چاہے کریں. تو ایک مولانا صاحب نے کہا اچھا تم کہتے ہو تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے، اس طرح مرد بھی کہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، چوک کے درمیان تمہیں پکڑ لیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہ بات نہ کہو، یہ نعرہ تو اتنا گھٹیا نعرہ ہے جس کی یاد کوئی نہیں ہے. اسمبلی میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع دن سے ہمارے علماء کرام کی یہ کوشش ہے کہ ہر شعبے میں وہ کام کریں، کوئی میدان خالی نہ چھوڑیں. دعوت کا میدان، جہاد کا میدان، تبلیغ کا میدان، اسی طرح یہ جو اسمبلی کا میدان ہے، کوئی جگہ بھی ہمارے علماء نے الحمدللہ خالی نہیں چھوڑی.
تمہارے علماء نے وہاں پر بھی یہ قرارداد پیش کی ہے، اور ایک عورت نے بڑی سخت اس کی مخالفت بھی کی ہے کہ جی ہم عورتیں آزاد ہیں اور جو چاہے مرضی ہے کریں، آپ کون سے ہو سکتے ہیں ان کو روکنے والے؟ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ ایسا ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور ایک شریف معاشرے کے بھی خلاف ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن حدیث کے خلاف ہے، ایک شریف معاشرے کے بھی یہ خلاف ہے۔ جو ان کی سرکردہ ایک رکن ہے جو پوری اس کو چلا رہی ہے اور بڑی متحرک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی اب ہماری مرضی ہوگی، ہم جتنے بچے دیں، 1 دیں 2 دیں، مرد کون سے ہو سکتے ہیں کہ جی ہمیں بچوں کا کہنے والے کہ نہیں بچے تم، جبکہ حدیث پاک میں کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ شادی کرو محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی عورت سے، میں قیامت والے دن باقی امتوں پر فخر کروں گا کہ باقی امتیں تھوڑی ہوں گی اور میری امت زیادہ ہوگی۔ حضور کا یہ فرمان ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بچے 2 ہی